بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ 1. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی خوبصورتی کو کھیرے کا رس 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ رہے گی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ کی مالش کر لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھائیں۔ شلجم کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے۔ کمر اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے۔ بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ کافی پینے سے حاملہ عورتیں گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبزی میں تورئی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں۔ استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکئی کا آٹا استعمال کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ چاولوں کو بھگو کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی چھائیاں دور اور رنگ صاف ہونے لگ جاتا ہے۔ رات سونے سے پہلے چہرے پر ہلکے ہلکے گھی سے مساج کریں، چہرے کی سیاہ داغ دور ہو جائیں گے۔ کالے تل اور ہلدی 1/4 چمچ لے کر دودھ کے ساتھ پی لیں اور چہرے پر لگائیں، چہرے کی چھائیاں اور جھریاں دور ہو جائیں گی۔ نیم کی تازہ پتے پیس کر رات میں چہرے پر لگا لیں اور جب سوکھ جائیں تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ 50 دن یہ عمل کریں، چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ زیتون کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہر روز کم از کم 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، یہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھاؤ گے تو بیماریاں جلد ہی گھیر لیں گی۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ بائیں جانب ہوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو وہ لوگ ہلدی پانی میں مکس کر کے پی لیں، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ چائے میں چینی نہ ڈالو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ گردوں میں درد ہو تو برف کھا لیا کریں۔ پودوں کے پاس رہنے والا انسان زندگی بھر بوڑھا نہیں ہوتا۔ نیم کا رس پینے سے
معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اس کو ناریل کا پانی پلا دیا کرو، اس کا بچہ خوبصورت اور گورا پیدا ہوگا۔ ٹانگوں پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ دودھ میں جو آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آ جاتی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دھونی لینے سے فوری ناک کھل جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری چاولوں کا ابلتا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ تلسی کے پتے اور لیموں کا رس برابر مقدار میں ملا کر لگا لینے سے چھائیاں اور کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دانے کشمش کے کھا لیں، اس سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد فوری سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی ہمت نہ کریں ورنہ دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، روغن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ دودھ کی بالائی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر ہونٹوں پر لگائیں۔ شہد اور زیتون کو مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں۔ عرق گلاب میں گلیسرین ملا کر دن میں 2 مرتبہ ہونٹوں پر لگائیں۔ تازہ دودھ کی جھاگ کو ہونٹوں پر ملیں۔ انگور کا رس نکال کر روزانہ رات کو ہونٹوں پر لگائیں۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کے وقت بس کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ بارش کے موسم میں کچے پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ 40 سال میں ہیں، سال جیسا دکھنا چاہیے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوری نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ صبح جلدی آنکھ کا کھلنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت بھاری پن محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چباؤ۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ پودینہ پیس کر اس کا رس نکال کر صبح آدھے گھنٹے کے لیے چہرے پر لگائیں اور شام میں تلسی کے پتے پیس کر آدھے گھنٹے تک لگائیں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ 3 مہینے پابندی سے یہ عمل کریں، آپ کا چہرہ پہلے سے بالکل تبدیل ہوگا، داغ دھبے دور ہو جائیں گے، چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ کندھے اور بازو زیادہ بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں تو پورے بازو کو کندھوں تک صاف کر کے زیتون کے تیل کی مالش کریں اور اپنی خوراک میں نمک اور مرچوں کا استعمال کم کر دیں۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوتے ہیں اس کے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔
دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ حمل میں گرمی قے اور سر درد کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ نظر بد سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ غصے سے پرہیز کریں، زیادہ غصہ کرنا موٹاپا لاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہے تو زیتون کا تیل لگا لیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ سونے سے قبل 1 امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، اس سے جلن دور ہو جائے گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھلتی ہیں۔ دہی کے اوپر کی بالائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، زندگی بھر رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کان پہ لگاؤ۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ خربوزہ کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کالے چنے کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ زیتون کا تیل سر میں ڈال کر جہاں پر بال موجود نہ ہوں وہاں خوب مالش کریں، انشاءاللہ سارے بدن مسام کھل جائیں گے اور بال اگنے لگیں گے، مگر یہ عمل بہت دنوں تک جاری رکھنا ہوگا۔ سر میں پیاز کا رس تیل کی طرح لگانے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بیماری سے جو بال جھڑ چکے ہوتے ہیں، بال اگ جاتے ہیں لیکن اس سے سر میں بدبو پھیل جاتی ہے تو اس کے لیے اچھے شیمپو کا استعمال ضرور کریں۔ جو عورتیں تیزی کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں تو جان لیں وہ بہت جلد باز ہیں۔ اگر پھولوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہو تو 8 چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں شہد اور 1 چمچ باریک پسی ہوئی دار چینی ملا لیں، پھر جہاں سے بال جھڑتے ہوں اس جگہ پر لگائیں، مالش کریں اور 5 منٹ کے بعد نہا لیں۔ 12 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کلونجی پیس کر مہندی میں ملا کر لگانے سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں، روکھے بالوں میں طاقت پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال کر کان میں ٹپکانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ کان بیٹھے بیٹھے بجتے ہوں یا کانوں میں آوازیں گونجتی ہوں تو پیاز کا رس گرم کر کے 6-7 قطرے کان میں ڈالنا مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں تو وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ چنے کے آٹے میں زیتون کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں، ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر پھر چہرہ دھو لیں، چھائیاں وغیرہ دور ہوں گی اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔
اگر کسی عورت کا حمل بار بار گر جاتا ہو تو اس کو چاہیے کہ 40 روز ایک مرتبہ سورہ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا ضرور کھایا کریں، اس سے آپ کی سانس کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اپنے کھانوں میں زیتون کے تیل کا استعمال کرو، اور اگر جسم کو طاقتور رکھنا چاہتے ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کو تھوڑے ہی کام میں تھکن ہو جاتی ہے تو منکی یا کشمش استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں ایلو ویرا لگا لیں، اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائیں گے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بچوں کا قد بانس جیسا بڑھانا چاہتے ہو تو انہیں ریڑھ کا مربع کھلایا کرو۔ جامن کا شربت پینے سے انسان چست ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی میں ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ اپنی گردن کو پتلا کریں۔ اگر گھر میں 4 سے 5 دن تک پرانی دہی موجود ہو تو اسے ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں، اور سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین اور لیموں ملا مکس کر لیں اور اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں اور پھر کرشمہ دیکھیں۔ باجرے کا آٹا اور پنیر ٹماٹروں کے جوس میں ملائیں اور چہرے پر لگائیں، اسے تقریباً 20 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے کی جلد چمکنے لگ جائے گی۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے میں گرمی کی وجہ سے اکثر زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور یہ بہت تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو کسی پنساری کی دکان سے کالا نمک اور پٹکری برابر مقدار میں لے کر ٹوتھ برش سے دانت صاف کرنے کے بعد انگلی کی مدد سے دانتوں پر لگائیں اور اپنے چھالوں پر لگا لو۔ 2-3 دن میں ایسا کرنے سے منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پانی کے ساتھ پینے سے یا دودھ کے ساتھ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا نہ بھولیں۔ نہانے سے قبل جسم کی اور چہرے کی ناریل کے تیل سے مالش کر لیا کرو، آپ کی جلد نرم و ملائم اور چمکدار ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی پیا جائے تو اس سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ نسل کمزور ہو رہی ہو تو دودھ، دیسی انڈوں کی زردی، 2 چھوٹے چمچ دیسی گھی کے 2 چھوٹے چمچ خالص شہد، ان سب کو ہلکی آنچ پر گرم کر کے مکس کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اول آخر درود پڑھ ایک تسبیح یا نور یا بصیرو پڑھ کر پھونک مار کر خالی معدے 2 ماہ تک استعمال کریں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ پانی بھر کے گلاب شامل کر کے پی لیا کرو، چہرہ خوبصورت اور جوان رہے گا۔ جوڑوں کے درد میں پیاز نچوڑ کر گرم کر کے مالش کریں، درد سے راحت ملے گی۔